اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو اور میرے یوٹیوب چینل HMS TV کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آیا ہوں بہت ہی پیاری ویڈیو ہے اور انشاءاللہ العزیز آپ کو پسند آئے گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن اس نے اپنی 7 بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا اور باری باری کر کے ان کے پوچھنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے، تمہیں پہننے کے لیے لباس کون دیتا ہے۔ اس نے پہلی بیٹی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بابا جی، جو میں پہن رہی ہوں، جو میں کھا پی رہی ہوں، سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے۔ تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس کے بعد دوسری بیٹی کے پاس آیا، اس نے بھی وہی جواب دیا کہ بابا جان، جو میں پہن رہی ہوں یا کھا پی رہی ہوں، سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے، آپ کی بدولت یہ میری عزت ہے، یہ میری عظمت و شان ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا، اپنی تیسری بیٹی سے پوچھتا ہے، وہ بھی یہی جواب دیتی ہے۔ اپنی چوتھی بیٹی کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، بیٹا بتاؤ، جو کچھ تم کھاتی پیتی ہو، جو کچھ تم پہنتی ہو، یہ شان و شوکت سے اس محل میں رہتی ہو، یہ کس کی بدولت ہے؟ اس نے کہا کہ بابا جی، یہ ساری شان و شوکت، ہر چیز، رہن سہن، کھانا پینا اور پہننا، ہر چیز آپ کی دی ہوئی ہے، یہ ہر چیز آپ کی بدولت ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اپنی تعریف سن کے۔ پانچویں بیٹی کے پاس جاتا ہے، وہ بھی یہی جواب دیتی ہے۔ چھٹی بیٹی کے پاس جاتا ہے، وہ بھی یہی جواب دیتی ہے۔ مگر جس وقت 7ویں بیٹی کے پاس گیا نا، اس سے پوچھنے لگا کہ بتا بیٹا، تو جو اس شان و شوکت سے اس محل میں رہتی ہے، جو تو اچھا اچھا شاہی لباس پہنتی ہے، جو تو مزیدار اعلیٰ خوشبودار اور شاہی کھانے تناول فرماتی ہے، یہ بتا کہ یہ کس کی بدولت ہے؟ اس بیٹی نے بہت خوبصورت جواب دیا، کہنے لگی کہ بابا جان، جو کچھ بھی پہنتی ہوں، جو کچھ بھی کھاتی پیتی ہوں، یہ جو بھی شان و شوکت ہے، یہ مجھے میری قسمت کی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے۔ کیونکہ قسمت اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، لہٰذا میری قسمت میں یہ سب کچھ تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا۔ جب یہ سنا، اسے غصہ آیا، کہنے لگا کہ تو میرے محل میں رہتی ہے، میرا دیا کھاتی پیتی ہے، میرا دیا ہوا پہنتی ہے، تو ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، اس وجہ سے اس محل میں شان و شوکت سے رہتی ہے۔ اور اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا، کہنے لگا کہ اس کو نا کسی جنگل میں چھوڑ آؤ۔ جو اس نے زیور سے بے تن کیا ہوا تھا، وہ بھی اس سے چھین لیا گیا۔ جو شاہی لباس سے بے تن کیا ہوا تھا، وہ بھی چھین لیا گیا۔ پھٹے پرانے اس کو کپڑے دیے اور جو اعلیٰ ترین اس کے بعد جوتے تھے، وہ بھی اس سے چھین لیے گئے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کے برے حالات اور ننگے پاؤں اس کو ایک جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ کہنے لگا کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیسی تیری قسمت ہے، کون تجھے دیتا ہے میرے سوا۔ تو میرے دوستو، جب اس کے جو غلام تھے نا، اس لڑکی کو جنگل میں چھوڑ کر واپس آ گئے،
دل میں خیال تھا بادشاہ کا کہ اسے جنگلی جانور نقصان پہنچائیں گے، اور اگر بچ گئی تو پھر اس سے پوچھوں گا کہ بتا، تو بڑا کہتی تھی کہ ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، اب دیکھ کس طرح تو افاقے کاٹ رہی ہے، کس طرح مشکل زندگی گزار رہی ہے، اور جب تک مجھ سے معافی نہیں مانگ لیتی اس وقت تک میں تجھے اپنے محل میں واپس نہیں لاؤں گا۔ تو پیارے دوستو، ہوا کیا؟ اس لڑکی کو اس کے جو غلام تھے جنگل میں چھوڑ کے واپس آ گئے۔ سارا دن وہ جنگل میں گھومتی رہی، کسی محفوظ جگہ کی تلاش کرتی رہی۔ بالآخر شام کے وقت اسے ایک جھونپڑی نظر آئی، وہ اس جھونپڑی میں چلی گئی، کہنے لگی کہ آج کی رات ادھر گزارتی ہو، اس جھونپڑی میں چلی جاتی ہو، کوئی جنگلی جانور مجھے نقصان نہ پہنچا دے، پھر صبح دیکھو گی کہ کیا کرنا ہے۔ اور وہ لڑکی اللہ تعالیٰ کی نیک بندی، دیکھو کیسا توکل ہے اس پہ، اس کو اللہ تعالیٰ پر کیسا یقین ہے اس لڑکی کو، کیسا تقوی ہے اس لڑکی کا، کیسا مضبوط ایمان ہے۔ وہ لڑکی جس وقت اس جھونپڑی میں داخل ہوئی، دیکھتی کیا ہے کہ ایک لکڑہارا غریب ہے اور برے حالات ہے، اس کے افاقے کاٹ رہا ہے۔ اس کے پاس جا کر کہنے لگی کہ اس نے اپنا تمام واقعہ بتایا کہ بادشاہ کی بیٹی ہوں اور اس طرح مجھے محل سے نکال دیا گیا ہے، تو لہٰذا آج کی رات رہنے کے لیے مجھے موقع دیا جائے، صبح میں کوئی محفوظ جگہ تلاش کر لوں گی۔ تو اس لکڑہارے نے کہا کہ بیٹی، میرا بھی دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، لہٰذا آج سے تم میری بیٹی ہو اور میں تمہارا باپ ہوں، ہم ایک دوسرے کا سہارا بن کر رہیں گے، اور میں کما کر لایا کروں گا، تم پکا کر مجھے بھی دیا کرو، خود بھی کھا لینا، اس طرح ہم دونوں کا اچھا وقت گزر جائے گا۔ تو پیارے دوستو، ہوا کیا؟ جب صبح کا وقت ہوا نا، رات گزر گئی، وہ لکڑہارا اس لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹی، میں نے کچھ لکڑیاں کاٹ کر رکھی ہوئی ہے، وہ میں لے کر شہر میں جا رہا ہوں، شہر کی طرف جاؤں گا، وہاں لکڑیاں فروخت کر کے پھر پیسے لاؤں گا، لہٰذا اس طرح کرنا، ایک بکری ہے میرے پاس، اس کا دودھ دو لینا اور اس کا دودھ لے کر اس کو پی لینا۔ اس بیٹی نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ تھوڑا اناج گھر میں پڑا ہوا ہے، اس کو پکا کے کھا لینا اور دودھ پی کے گزارا کر لینا۔ تو اس لڑکی نے شام کے وقت بکری کا دودھ دویا اور کچھ آپ پی لیا، جو اس سے بچ گیا اس نے وہ باہر ایک پیالے میں ڈال کر رکھ دیا اور خود اس جھونپڑی میں جا کر سو گئی۔ جب صبح اٹھی دیکھتی کیا ہے کہ اس پیالے میں دودھ غائب ہے، دودھ نہیں ہے، اور اس کے قریب ایک لال پڑا ہوا ہے، ایک بہت قیمتی پتھر پڑا ہوا ہے، لال پڑا ہوا ہے، نگینا ہے۔ اس نے دیکھا اور بادشاہ کی بیٹی تھی، دیکھتے ہی پہچان گئی یہ کوئی عام پتھر نہیں، بڑا قیمتی پتھر ہے۔ اس نے اس کو محفوظ کر لیا۔ دوسری رات آئی، اس نے پھر وہی عمل کیا، بکری کا دودھ دھویا، تھوڑا پی لیا اور کچھ دودھ پیالے میں ڈال کے رکھ دیا، اور رات کے وقت ایک سانپ آتا ہے، وہ اس دودھ کو پی لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں ایک لال چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، وہ لڑکی اس لال کو اٹھاتی ہے، اس کے پاس 2 لال ہو چکے ہیں، اور تیسری رات پھر وہی عمل کرتی ہے، دودھ پیالے میں ڈال کے رکھ دیتی ہے، خود سو جاتی ہے، صبح اٹھتی ہے، لال اٹھا لیتی ہے، حتیٰ کہ 6 دن گزر چکے، جب ہر روز ہر رات کو وہی عمل کرتی رہی اور ہر رات ایک لال ایک سانپ چھوڑ جاتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور وہ لڑکی صبح اس کو اٹھا لیتی۔ جب 7واں دن ہوا نا، لکڑہارا واپس آیا، اس نے کہا کہ کچھ پیسے
اس لڑکیوں کے دیے، کہنے لگا کہ بیٹا یہ میں کما کے لائے ہوں اور کچھ اناج ہے یہ لے کے آیا ہوں، لہٰذا اس سے اپنا گزر بسر کرنا اور میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے پھر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ بابا جان آپ جانے کی ضرورت نہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہم پہ کتنا فضل و کرم کیا ہے، ہمیں کتنے مال و زر کی قیمت کے، ہمیں کتنی قیمت کے والے یہ قیمتی موتی عطا فرمائے ہیں، لہٰذا اس طرح کرو انہیں لے جاؤ اور سونار کے پاس لے جاؤ اور اسے جا کر اس کو بیچ دو، اس کی بہت اچھی قیمت ملے گی، یہ بہت قیمتی موتی ہے۔ تو میرے دوستو ہوا کیا، اس نے 3 موتی اپنے پاس رکھے، ایک ڈوری میں ان کو پرو کر اپنے گلے میں ڈال لیا، اپنی مالا بنا لی اور 3 موتی اس لکڑ ہارے کو دے دیے، کہنے لگی کہ بابا جان انہیں بازار میں جا کر فروخت کرو اور جو پیسے ملے انہیں لے کر میرے پاس آنا۔ تو اس لکڑ ہارے نے وہ 3 موتی لیے اور بازار میں گیا، سونار کے پاس گیا، جب اس نے وہ موتی دیکھے، اتنے نیاب اور اتنے قیمتی موتی دیکھے حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ بابا جی اتنے قیمتی موتی ہیں کہ ان کی دینے کے لیے میرے پاس قیمت موجود نہیں، لہٰذا میں بینک میں رہتا ہوں اور اس کی قیمت لے کر آتا ہوں۔ وہ سونار جو ہے وہ موتی لے کر جاتا ہے اور ان کو بینک میں دے کر اس کی قیمت وصول کر کے لاتا ہے۔ جب لکڑ ہارا اس کی قیمت دیکھتا ہے حیران رہ جاتا ہے، اتنا زیادہ پیسہ، اتنی زیادہ دولت اس کے پاس آ جاتی ہے اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر میں جنگل میں جاتا ہے اور اس جھونپڑی میں داخل ہو کر اپنی بیٹی سے کہتا ہے دیکھو بیٹا اللہ تعالیٰ نے ہماری کس طرح مدد کی اور کتنے زیادہ پیسے عطا فرما دیے۔ اس لڑکی نے کہا کہ بابا جان جاؤ اس طرح کرو، شہر میں جا کر دیکھو جو سب سے اچھے مستری ہیں انہیں لے کر آؤ تاکہ ہم جنگل میں ایک محل تیار کر سکیں۔ اور وہ مستریوں کو لے کر آیا، بہت سارے مستری اور مزدور لگے، ایک عالی شان بادشاہ سے بھی عالی شان محل تیار کیا گیا، جنگل میں حسین و جمیل محل جو تھا اس کے پورے شہر میں چرچے ہونے لگے، بلکہ پورے ملک میں اس میں چرچے ہوئے۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا، اس نے سنا، دل میں خیال کیا کہ یار وہ کیسی شہزادی ہے، کیسی ملکہ ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی مال و دولت ہے، ذرا میں بھی تو دیکھ کے آؤں۔ اس نے کسی اپنے وزیر کے ہاتھ پیغام بھجوایا اور شہزادی کے پاس، اور جب اس کے پاس پیغام پہنچا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بادشاہ سلامت سے کہنا کہ خود بھی آنا اور اپنی جو اس کی 6 بیٹیاں ان کو بھی ساتھ لے کر آنا، میں ان کی دعوت کروں گی۔ تو وہ پیغام دے کر اس نے اس قاصد کو بھیج دیا۔ بادشاہ کا جو قاصد تھا اس کا وزیر تھا، وہ بادشاہ سلامت کے پاس پہنچا اور جا کر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت وہ تو واقعی بہت عالی شان محل ہے اور اس کی شہزادی وہ بھی بڑی خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، اور اس نے آپ کو فلاں دن فلاں وقت دعوت میں بلایا ہے اور اس نے کہا ہے اپنی 6 بیٹیوں کو ساتھ لے کر آنا۔ بادشاہ سلامت نے یہ سنا، حیران ہوا کہ اس کو کیسے پتا میری 6 بیٹیاں ہیں، اور پھر کہنے لگا کہ بادشاہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے بادشاہوں کی کتنی اولاد ہے، لہٰذا اس وجہ سے اسے پتا ہوگا۔ اور اس دن جو مقرر کیا گیا تھا، بادشاہ سلامت اپنی بیٹیوں کو لے کر اس محل میں پہنچا، محل کو دیکھا حیران رہ گیا، اتنا عالی شان اور اتنا بڑا محل اس جنگل میں، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی ان کو مال و دولت عطا فرمائی ہے۔ اور وہ جو بادشاہ کی بیٹی تھی، جو شہزادی تھی، اس نے اس محل میں بہت سارے نوکر چاکر رکھے ہوئے تھے، بہت ساری کنیزیں رکھی ہوئی تھی۔ اس نے کیا کیا کہ ان سے طرح طرح کے عالی شان شاہی کھانے تیار کروائے اور خود 7 قسم کے عالی شان کھانے باری باری لے کے آتی رہی، اور ہر بار ایک نیا جوڑا
اور اعلیٰ سے اعلیٰ اعلیٰ سے اعلیٰ زیور زیب تن کر کے آتی رہی۔ بادشاہ دیکھا، بڑا حیران ہوا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس بادشاہ کی اس محل کی جو ملکہ ہے اس کو بلایا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی شہزادی وہ جو پھٹا پرانا لباس تھا اس کو پہنا، اپنا تمام زیور اتار کے رکھا، اور پھر اپنی اسی حالت میں آ کر بادشاہ کے سامنے آئی تو بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گیا، اور اس کے دل میں اس کی محبت جاگ اٹھی۔ کہنے لگا کہ بیٹی تم ادھر رہتی ہو، میری شہزادی سے بات کرواؤ، میں تمہیں کسی بھی قیمت سے اس سے خرید کے لے کے جاؤں گا۔ جب یہ سنا تو وہ شہزادی مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ بابا جان، یاد کرو اس وقت کو جب تو نے مجھے محل سے نکال دیا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ جو شان و شوکت ہے، یہ جو رہن سہن ہے، یہ جو کھانا پینا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے عطا کی ہوئی ہے، مگر اس بات سے غصہ ہو کر آپ نے مجھے محل سے نکال دیا۔ میں وہی آپ کی بیٹی اس محل کی ملکہ ہوں۔ جب یہ سنا حیران ہوا، کہنے لگا کہ بیٹی اتنا مال و زر کس طرح آیا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھے 6 قیمتی ایسے نیاب موتی عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے ان میں سے 3 موتیوں کو فروخت کر کے میں نے یہ عالی شان محل بنا دیا، اور اس نے اپنے 3 موتی جو مالا کی صورت میں بنا کر اپنے گلے میں ڈالے ہوئے تھے وہ بھی دکھائے۔ بادشاہ دیکھا، حیران رہ گیا، اور کہنے لگا کہ بیٹی واقعی اللہ تعالیٰ جل شانہ بڑا بے نیاز ہے، اور جس کو چاہے بے حساب عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کو چاہے اتنا بے حساب عطا فرماتا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل رکھے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے، کیونکہ ہمیں جو بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ملتا ہے۔ تو لہٰذا دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو بے حساب حلال اور وسیع رزق عطا فرمائے، اور کوشش کیا کریں کہ ہر روز نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ سورت آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو سورۃ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس لیے اللہ پر توکل رکھیں اور سورۃ الواقعہ کی روزانہ نماز مغرب کے بعد تلاوت کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ جل شانہ بے حساب رزق عطا فرمائیں گے اور مالا مال فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔